السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا ایک ایشو کہ جس بندے نے دوسری شادی کی ہو، یعنی اس کی سیکنڈ وائف ہو، اور اس سیکنڈ وائف کی جو ہے پہلے ڈائیورس ہوئی ہو، اور اس ڈائیورس کے بعد اس نے سیکنڈ میرج اس بندے سے کی ہوگی، تو پہلے خامند میں سے اس کے پاس ایک اس کے ساتھ بیٹی ہے جو اس نے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے، تو اگر وہ جو اس کا خامند ہے سیکنڈ، اس کی بیٹی کے ساتھ، یعنی کہ اس کی 12-13 سال ایج ہے یا 14-15 سال، تو اس کے ساتھ کوئی زنا یا سیکس والا معاملہ کر بیٹھتا ہے، تو پہلی وہ جو اس کی بیوی ہے جس کی وہ بیٹی ہے، تو وہ اس کا آپس میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ احمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بدکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین حلال میں آسانی فرما دے۔ دوسری شادی اگر کری ہے اور آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ کے بندے تیسری کر لو، چوتھی کر لو، لیکن اس حرام کاری سے بچ جاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا ایسا سوال، تو انہوں نے کہا لا یحرم کل منہا علی الآخر، لا یحرم کل منہما علی الآخر، ان دونوں کا نہ ہی بیوی شوہر پر حرام ہوتی ہے اگر بیوی کوئی گناہ کر لیتی ہے، نہ ہی شوہر پر بیوی حرام ہوتی ہے اگر کوئی اس طرح کا گناہ کر لیتا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو علیہما جمیعاً التوبہ الی اللہ، انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، توبۃ النصوح، واتباع ذلک بالایمان الصادق والعمل الصالح۔ آپ صرف توبہ ہی نہیں بلکہ عزم کے ساتھ، ایمان صادق کے ساتھ، اور اس کو دوبارہ سے مرتکب نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے، اور نیکی کے کاموں میں جدوجہد سے یا اخلاص اور للہیت سے گناہ سے بچتے ہوئے پہل کرتے رہیں گے، تب تو آپ ایک حق ادا کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بیوی حرام ہو گئی ہے، بیوی حرام نہیں ہوئی ہے، آپ کو صرف توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ تو اللہ رب العالمین تو غفار ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ گناہ کر لو تو اللہ رب العالمین کے حضور جھک جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ اور نیکیاں کماؤ۔ والزنا من اعظم الحرام واکبر الکبائر، زنا، بدکاری، یہ تو اکبر الکبائر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر یہاں بہرحال ایک اور چیز، احناف کے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہو گئی ہے عورت، شوہر نے گناہ کیا ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ ان کے یہاں ہے بہرحال بہشت زیور وغیرہ میں، لیکن شیخ ابن باز کہتے ہیں بلکہ اہل حدیث علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ زنا کوئی کرے سزا کسی اور کو مل رہی ہے، بھئی بیوی نے کیا سزا دی، بیوی کو کیا ہو گیا ہے، تو بہرحال اور ایک حدیث بھی ہے، حالانکہ اس کی صحت کے بارے میں وہ اہل علم نے کلام کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ الحرام لا یحرم الحلال، حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی۔ تو حلال کام اگر آپ نے حرام کیا ہے کسی کے ساتھ بھی، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں جو حلال رشتے ہیں وہ درست ہیں، ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ فالواجب علی کل مسلم و مسلمہ، آپ کو ضرورت اس بات کی واجب ہے کہ آپ توبہ سب سے پہلے توبہ کریں، پہلی فرصت میں توبہ کریں، اور اپنے رشتوں کی قدر کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو زنا کے بعد بچی کے ساتھ اگر آپ نے زنا کیا ہے تو وہ ماں حرام نہیں ہوئی ہے، ماں کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔